جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوا ملک بھر میں 2033 مکاتب کے مابین 68 سینٹروں پر 8685 طلبہ کے درمیان قرآنی کمپٹیشن کروا رہا ہے، جس کا آغاز جامعہ کی مشہور و معروف شاخ جامعہ محمدیہ احمد نگر مہاراشٹر سے 23 فروری 2022 بروز بدھ ہوا۔ اسی طرح صوبہ مہاراشٹر میں موجود جامعہ کی 40 شاخوں کے 444 حفاظ میں سے منتخب 150 حفاظ کرام کے مابین جامعہ حاضہ ہی میں جید جدہ کے عنوان سے مسابقہ ہوا، جس میں جج کا فریضہ انجام دینے کے لیے جامعہ عکل کوا کے 22 ماہر حافظ و قاری اساتذہ کرام پہنچے، جنہیں 10 فروعات میں تقسیم کیا گیا۔ لیجئے مسابقات کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ صدر باوقار اور معزز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے حجاب نقاب پردہ۔ حجاب میری عزت ہے، حجاب میری عفت ہے، حجاب میرا ایمان ہے، حجاب میری شریعت ہے۔ جنگ میں لڑتا ہوا ایک گلاب دیکھا، لہو لہن آنکھوں میں خواب دیکھا، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه۔ إليه يرد علم الساعة
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ ان مسابقات میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو خصوصی انعام سے نوازا گیا اور دیگر تمام طلباء کو بھی عمومی انعامات سے نوازا گیا۔ مسابقے میں شریک تمام ہی طلباء نے عمدہ کارکردگی پیش کی۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے مدیر تنفیذی مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی کی زیر صدارت یہ مجلس قائم کی گئی۔ آپ بذریعہ ٹرین احمد نگر پہنچے، جہاں طلباء و اساتذہ جامعہ محمدیہ نے آپ کا پرزور استقبال کیا۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ قابل قدر علماء کرام، طلباء عزیز، مہمانان کرام، خداوند قدوس نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے مفسرین اور محدثین اور حفاظ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب کوئی بادشاہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، کمنٹ کرتا ہے، تو وہ خود سرحد پر جا کر حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے ان نونہالان کی فوج کو تیار کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے آج کے یہ خوش نصیب طلباء یہ اللہ رب العزت کی ایک خاص فوج ہیں۔ تو حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ مسابقۃ القرآن بھی ہے۔ مسابقے کے ذریعے سے طلباء کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ذوق اور حوصلہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو دنیا کے اندر الگ الگ نام سے مختلف قسم کے مسابقات ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے دنیاوی غرض، نام، شہرت اور پیسہ اور لالچ جو ہے تو کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا مسابقہ ہے جس کی غرض صرف اور صرف رضا الہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تو حضرات، ہم آج کے اس پروگرام میں آئے ہوئے ہمارے تمامی مہمانان کرام کا بسد شکریہ جو ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ آج کی اس مبارک محفل میں وہ مقدس اور پاک باز ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی مومنانہ اور مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گم گشتہ راہ انسانوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ الحمدللہ اس عظیم قرآنی مجلس میں ہم اپنے رہنماؤں اور قابل قدر بزرگوں کا پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئیں، دعا ہے گھر میرے مہمان بار بار آئیں، ہزار بار وہ جائیں ہزار بار آئے۔ یہ خوش نصیبی ہے اپنی، یہ اپنی قسمت ہے، یہ خوش نصیبی ہے اپنی، یہ اپنی قسمت ہے، جو آئیں صحن چمن میں لیے بہار آئیں۔ حضرات، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مجلس و محفل کی صدارت کے لیے کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی جو ہے تو ضرورت ہوتی ہے تاکہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو۔ اسی عظیم مقصد کے پیش نظر آج کی اس روح پرور محفل کی صدارت کے لیے ہم جانشین و خلف رشید حضرت رئیس الجامعہ ناظم تعلیمات جامعہ اسلامیہ اشاعت المعکل کوہ حضرت مولانا حذیفہ صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کا نامی اسمگرامی پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ رفقا میں سے کوئی اس کی تائید کرے۔ ہماری آج کی اس روحانی نورانی مجلس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا نامی اسم گرامی پیش کیا گیا ہے، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जब जिक्र नबी का चलता है अनवार की बारिश होती है। जब जिक्र नबी का चलता है अनवार की बारिश होती है। दिल सांचे नूर में ढलता है अनवार की बारिश होती है। छटती है गमों की काली घटा सजती है फिजा गाती है सबा। छटती है गमों की काली घटा सजती है फिजा गाती है सबा। मौसम का
رنگ بدلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، دل سانچے نور میں ڈھلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر کے رونے والا، اشکوں سے منہ دھونے والا، دنیا کا ہر کے رونے والا، اشکوں سے منہ دھونے والا، یادوں سے ان کی بہلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ نام ان کا لبوں پر آتے ہی رحمت کا سہارا پاتے ہیں، گرتا ہوا شخص سنبھلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ حافظ یہ تڑپنا باقی رہے، آنکھوں میں سپنا باقی رہے، حافظ یہ تڑپنا باقی رہے، آنکھوں میں سپنا باقی رہے، دل ان کی طلب میں مچلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، دل سانچے نور میں ڈھلتا ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے۔ سامعین، تاریخ کے جھروکوں میں تحقیق کے گھوڑے دوڑانے سے دہشت گردی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اہل مغرب یہود و نصارہ اور ان کے سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے کالے کرتوت کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ مسلمانوں پر دہشت گردی کی تہمت لگانے والے اہل مغرب نے اپنی 400 سالہ تاریخ میں 2500 سے زائد جنگیں مسلط کی، لیکن دہشت گرد پھر بھی مسلمانوں کو کہا۔ تو آئیے دہشت گردی اور مسلمان اس عنوان پر تقریر پیش کی جا رہی ہے۔ پیش کر رہے ہیں درجہ عربی ششم کے طالب علم محمد ارباز ابن عبداللہ رنجن گاؤں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے کی مناسبت سے میرا موضوع سخن اسلام اور دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی اس زمانے کا ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس نے ایک وبائی شکل اختیار کر لی ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ مغربی ممالک اور اسلام اور دشمن عناصر جو دہشت گردی کو فروغ دینے والے اور پروان چڑھانے والے ہیں اور جو دہشت گردی کا ماحول اور مزاج بنانے والے ہیں، آج وہی افراد وہی ممالک اپنے اوپر سے یہ الزام ہٹا کر دہشت گردی کا رشتہ اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں، اور مغربی میڈیا اسلام کو ایک دہشت گرد انتہا پسند مذہب کے طور پر پیش کر رہا ہے،
اور مغربی ممالک دنیا کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے بے انتہائی لگاؤ ہے اور مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ ارے اسلام کے حسین پیشانی اور مسلمانوں کے بیدار کردار پر کیچڑ اچھالنے والوں، ذرا سوچو تم کیا ہو، تمہاری روش کیا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہاری اپنی قومی تاریخ کتنی گھنونی اور تمہاری اپنی مذہبی تہذیب و روایات کتنی وحشت انگیز ہے، تمہارا ماضی کتنا گھنونا اور حال کتنا وحشیانہ ہے۔ عقل کے اندھو، دوری سے تمہیں اسلام کے شفاف چہرے پر دھبا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں تنکا دکھائی دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ ظالم اپنی آنکھوں میں ذرا شہتیر بھی۔ برادران ملت، مگر افسوس آج پورے ملک میں اسلام مخالف مہم چھڑی ہوئی ہے۔ کبھی ہمارے مسجدوں پر حملے ہو رہے، کبھی ہمارے دینی ادارے کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد ثابت کرنے کی انتو کوشش کی جا رہی، تو دوسری طرف قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں حذف و ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور تیسری طرف یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اور یہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں یہ ان کے پیشوا اور ان کے لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی ہے کہ مسلمان اب کوئی مدارس نہیں بنا سکتے، کہ مسلمان اب کوئی مسجد نہیں بنا سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتے رہیں گی اس وقت تک مسلمان اپنے دین و دھرم پر کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، تمہارے ایمان پر ضربہ لگائی جا رہی ہے، تمہارے مدارس کو ختم کیا جا رہا ہے، تمہاری حمیت کو للکارا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آخر تم ہی بتاؤ کہ اس کو تمہاری غیرت، تمہاری حمیت برداشت کر سکتی ہے؟ کیا کسی مسلمان کو یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا سودا کیا جائے، اس کے عقیدے پر حملہ کیا جائے اور وہ خاموش رہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، واللہ یہ ممکن نہیں۔ ہم یقینی طور پر بے علم ہے، دین سے دور ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اپنے دینی مراکز کو برباد کرنے کی اجازت دے دے۔ اب زمانہ خاموش رہنے کا نہیں ہے بلکہ للکار کر کہنے کا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ عزیز ساتھیوں، اپنی اسلامی عظمت کا ثبوت دو، اپنے بلند عزائم کا اظہار کرو اور ببانگے دوحل کہو کہ ہم اس ملک میں ہیں جس کو ہمارے اسلاف نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اور ہم اس وطن میں اپنے مدارسی نہیں بلکہ اپنے مذہبی تعلیم کے ساتھ رہیں گے۔ سنت رسول اللہ سے ہٹنا ہمیں گوارا نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم نے ہمارے مدارس کی طرف ترچھی نگاہ ڈالی، ان کی طرف اپنے ناپاک ہاتھ بڑھائے، ہم تمہاری آنکھیں نکال لیں گے، تمہارے ہاتھوں کو توڑ دیں گے۔ تم کو کس نے اختیار دیا کہ ہمارے مدارس کی تقریب کریں؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے مدارس میں دخل دینے والے؟ جبکہ تم باطل پر رہ کر اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم حق پر رہ کر اپنے مدارس کو چھوڑ دیں گے؟ عزیز ساتھیوں، میں دہشت گردوں کی داستان و ظلم و شور کو کہاں تک شمار کراؤں؟ تاریخ کے اوراق ان کی وحشیانہ داستان سے سیاہ پڑی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی ہے یا اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ قتل بھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آہ یہ کیسی دہشت گردی ہے؟ یہ کیسی دہشت گردی ہے کہ مرتے بھی ہم ہیں اور بدنام بھی ہم، مقتول بھی ہم ہیں اور دہشت گرد بھی ہم کہلاتے ہیں۔ یہ کیسا المیہ ہے؟ یہ تھے محمد ارباز جو ہمیں ماضی کا سبق یاد دلا رہے تھے۔ اب اس تقریر کے بعد دعائیہ نظم پیش خدمت ہے جس کی بہر ہے جامعہ میرا جگمگاتا رہے، پیش کریں گے حفظ کے طالب علم محمد انظر احمد نگر۔ تقریر کرنے والے طالب علم کو مفتی الطاف صاحب کی طرف سے 200 روپے کا نظارہ پیش کیا جا رہا ہے، اپنا انعام حاصل کریں۔ علماء کرام سے ادباً درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں۔ جمیع علماء کرام جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔
خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ ہم کو بتلایا جس نے مقام خدا، ہم کو بتلائی جس نے ہے نبیوں کی شان، ہم کو پڑھایا جس نے صحابہ کا باب، ہم کو پڑھائی جس نے حدیث و قرآن، ہم کو پڑھائی جس نے حدیث و قرآن۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ ہم کو سکھلایا جس نے بڑوں کا ادب، ہم کو سکھلائی جس نے مسلمان کی مان، ہم کو تعلیم عصری ملی ہے جہاں، ہم کو باور کرایا وطن کا مقام، ہم کو باور کرایا وطن کا مقام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ رکھ ہدایت کے اس گھر کو مولا صدا، دن کو دوگنی ترقی دے چوگنی دے شام، اس کے ہر فرد کو، اس کے ہر شخص کو دے تو اپنی طرف سے خدایا انعام، دے تو اپنی طرف سے خدایا انعام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام ہم سے، جگ میں ہو روشن
ادارے کا نام، تشنہ علم کو یہ پلاتا رہے، فیض ربانی گھر گھر لٹاتا رہے، ہو ضرورت جو کر پوری میرے خدا، جامعہ یہ میرا جگمگاتا رہے، یہ مدرسہ میرا جگمگاتا رہے، اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام، ہم سے جگ میں ہو روشن ادارے کا نام، اے خدا دین کا ہم سے لینا تو کام، ہم سے جگ میں ہو روشن ادارے کا نام۔ اب بڑے ہی ادب اکرام کے ساتھ ہم التماس کرتے ہیں صدر محترم سے کہ اپنے ذرعی خطاب سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یجدد لہذا الدین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام، ایمان اور علم دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو نعمتیں بظاہر نظر نہیں آتی، جو نعمتیں ایسی ہے جس کا مشاہدہ نہیں ہوتا، مگر در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی مخلوق بن کر، اشرف الخلائق بن کر آ جانا صرف یہ کمال نہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اشرف الخلائق کی حیثیت سے گزارے، کہ انسان بن کر زندگی گزارے۔ اگر اس دنیا میں انسان بن کر زندگی نہیں گزارتا ہے تو اس انسان کا اس دنیا میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے سلسلے میں بیان کرتا ہے إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہمارے مفسرین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے اس سے حقیقی معنی میں مردے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغام کو سننا نہیں چاہتے، جو اللہ کے دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو اللہ کی شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کو زندہ ہونے کے باوجود قرآن کریم نے مردہ سے تعبیر کیا، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک تو انہیں مردہ کہا، دوسرا کہا
کہ یہ بہرے ہیں، جب یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سننے والے. تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں میں میرا اور آپ کا شمار نہیں کیا، اور ایسے لوگوں میں شمار کیا جن کے سلسلے میں قرآن میں اللہ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ اشترا کہ اللہ نے مؤمنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو کہ وہ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ ہے دو جماعتوں میں فرق. ایک تو وہ ہے جسے زندہ ہوتے ہوئے بھی قرآن مردہ سے تعبیر کرتا ہے، جن کے پاس قوت سماعت کے ہوتے ہوئے بھی قرآن کریم انہیں بہروں سے تعبیر کرتا ہے. کہیں پر قرآن کریم کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آنکھیں یہ اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتی، یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل نہیں کرتی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں مگر اس سے کوئی اثر نہیں لیتے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ گونگے، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور ان کی زبانیں ہیں مگر ان کی زبانیوں سے اللہ کا کلام ان کی زبانوں سے جاری ہونے کے بجائے لوگوں کو گالیاں اور گانے اور لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ زبان کے ہوتے ہوئے بھی گونگے ہیں. تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ایسی تمام صفات سے مجھے اور آپ کو بچایا، اور مؤمنین کی صف میں لا کر اللہ رب العزت نے ہمیں کھڑا کر دیا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے اس چیز کے ساتھ، یعنی اس نعمت ایمان کے ساتھ جو سونے سے زیادہ قیمتی، جو چاندی سے زیادہ قیمتی، جو ہیرے سے زیادہ قیمتی اور دنیا کی تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ہے، اس ایمان جیسی قیمتی نعمت کو کیسے ہم اپنی موت تک لے جائے اور اپنی موت کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ہم کامیابی حاصل کر کر سرخرو ہو جائے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو مومن بن کر آنا یہ ایک نعمت، اور مومن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا یہ اس سے بڑی نعمت. تو اللہ رب العزت ہمیں ان دینی کاموں میں مشغول کر کر مدارس کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، مسابقات کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے دین کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ وعظ و نصیحت نہ ہو، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اگر یہ وعظ و نصیحت نہ ہو، یہ مسابقات نہ ہو، یہ دین کے لیے محنتیں نہ ہو، تو شیطانی طاقتیں کب سے دنیا سے اس دین کو ختم کر چکی ہوتی ہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ اس کا محافظ ہوگا، اور اللہ ہر زمانے میں لوگوں کو کھڑا کرے گا جو اپنے دین کے محافظ بنیں گے. کوئی اپنا مال خرچ کرے گا، کوئی اپنا وقت خرچ کرے گا، کوئی اپنی عمریں کھپا دے گا، کوئی اپنی جوانی کھپا دے گا، کوئی اپنی عزتیں کھپا دے گا، اور کوئی ہر طرح کی قربانیاں دے کر اس دین کے لیے ایسی قربانیاں دیں گے کہ ان کا بھی دین زندہ رہے گا اور دوسروں کا بھی دین زندہ رہے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب کل میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ آدمی صرف فرائض پڑھ لے اور نفل پڑھ لے اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور وہ افضل مومن ہے. کہا نہیں، افضل مومن وہ ہے جو اپنے فرائض اور نوافل کی پابندی کے ساتھ دوسروں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرے. کہا یہ ہے افضل مومن. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ کہ قرآن یہ انسان کے دلوں کے لیے یہ ایمان کو ایسے ہی بچاتا ہے جیسے پانی مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے. جب قرآن دل پر پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب اس کے ذریعے سے موعظت اور نصیحت کی جاتی ہے، جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جب اس کے
موتیوں کو بکھیرا جاتا ہے تو دلوں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک مقدس کتاب کی نسبت پر مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے؟ مسابقے کی نسبت سے۔ مسابقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں بیان کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کریم کیا ہے؟ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کما حقہ اس کی تلاوت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جو دعا کی، اس دعا میں ایسے رسول کو مانگا جس کے بارے میں کہا یتلو علیہم آیاتی، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ لیکن صرف آیات کا پڑھ لینا کافی نہیں تھا، اس لیے قرآن نے فوراً آگے بیان کیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کا تزکیہ کرے۔ کیونکہ انسان یہ صرف جسم کا نام نہیں، انسان نام ہے عقل، روح اور جسم کے مجموعے کا۔ انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو انسان کو ایسے ہی دوسرے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے بدن کو اکرام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ افضل الخلائق ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے۔ تو انسان کو قرآن کریم کے نزول کے اہم ترین مقصد میں انسان کے لیے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے دل کو مجلہ اور مصفہ کرنا، دل کا تزکیہ، کہ اس کے دل میں حسد نہیں، اس کے دل میں کینہ نہیں، اس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں، اس کے دل میں کوئی خرابی نہ ہو، اور وہ انسانوں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ کے خاطر محبت کرنے والا، اللہ کے خاطر بغض کرنے والا، اللہ کے خاطر مدد کرنے والا، اللہ کے خاطر سب کچھ کرنے والا بن جائے، تو کہا جائے گا کہ اس کا دل یہ اللہ کی کتاب سے منور ہو چکا ہے۔ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس فتنوں کے دور میں ایمان کو بچانے کے لیے سب سے اہم ترین راستہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کیا جائے۔ دنیا میں الگ الگ انداز میں ایمان کو بچانے کی کوششیں اور فکریں ہوتی ہیں۔ گزشتہ کل میں ایک عربی کی کتاب پڑھ رہا تھا تربیت کے اوپر، کیونکہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا جو ایشو ہے امت کے سامنے وہ ہے تربیت۔ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے تربیت کے اوپر 10 جلدوں میں کتابیں بھیجی موبائل پر۔ کتنی جلدوں میں؟ صرف تربیت کے اوپر 4000 صفحات پر مشتمل کتاب، کہ تربیت کیا چیز ہے۔ آج امت تربیت سے اتنی دور ہو چکی ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تربیت کی جائے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 60 سے زیادہ ایسے ملک ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہے، ان میں سے 1/3 ممالک وہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ان میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اپنی غیرت اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں اور ماضی سے اٹھتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں اس تربیت الاسلامیہ کتاب میں، خطۃ التربیت الاسلامیہ میں 2 واقعے لکھے 2 ملکوں کے۔ اس میں لکھا کہ ملیشیا یہ عالم اسلام کا ایک ابھرتا ہوا ملک ہے، اور ترکی یہ عالم اسلام کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ کہا ان دونوں جگہ پر لوگوں میں اسلام اور ایمان کی حرارت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دوسری جگہ پر لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں اور یہاں پر لوگ دین سے قریب ہو رہے ہیں؟ تو دونوں جگہ کے الگ الگ انہوں نے اس کا فلسفہ اور اس کی بنیاد، اس کی وجہ بیان کی۔ انہوں نے لکھا کہ ملیشیا میں
لوگوں کی دین سے وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں میں ایک عادت ہے پچھلے 30 سے 35 تقریباً 40 سال سے. وہ عادت کیا ہے کہ گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک اس کو کوئی بھی پیسے دے یا وہ کہیں سے بھی پیسے لے کر آئے تو اس کو الگ سے رکھا جاتا ہے. کیوں جمع کیا جاتا ہے؟ کہا اس پیسے سے جو 20 سال کی عمر تک کے جمع ہوگا وہ حج کے لیے جائے گا. کس کے لیے جائے گا؟ حج کے لیے. تو کہا وہاں اس ملک کا رواج یہ ہے کہ اگر نوجوان لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا حج ہوا ہو. اگر حج ہوا ہے تو شادی ہوگی، ورنہ کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا، اور لڑکی ہے تو کوئی لڑکا بھی نہیں دے گا. تو کہا کہ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا امر ہے، لیکن کہا نہیں، یہ ایک ایسا انہوں نے اپنے یہاں پر ایک ایسی عادت بنائی کہ اس عادت کی وجہ سے وہ بچہ بچپن سے سوچتا ہے کہ یہ حج کے لیے جمع ہو رہی ہے تو حج کیا ہے. اب جب حج کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ حج کہا جاتا ہے مکہ جانے کو، اور مکہ میں اللہ کا گھر ہے، وہاں پر یہ ہے وہ ساری تفصیلات اس کو بتاتے ہیں. اب بچپن سے وہ بچے کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت گھر کر جاتی ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور حج کی تیاری کرتا ہے تو باقاعدہ ان کے یہاں پر اس کی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ 8-10 دن کے لیے ایک جگہ پر پروگرام کیا جاتا ہے کہ اس سال جتنے لوگ حج کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو حج کا صحیح طریقہ سکھایا جائے گا، پورا طریقہ سکھایا جائے گا. کہاں اس کی برکت سے ان لوگوں میں دین ایسا زندہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین ان کے یہاں مقدم ہے. میں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ مجھے بھی سننے کو ملا. اتنا میں نے سنا تھا کافی سالوں پہلے کہ ملیشیا میں بغیر حج کے شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیسے اس طرح؟ تو ہر غریب امیر ہر قسم کا آدمی کیا کرتا ہے، بچپن سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے جوان ہونے تک کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ حج کر لیتا ہے. اس کے بعد ترکی کا نمبر آیا کہ ترکی جہاں پر خلافت اسلامیہ کو 1924 میں ختم کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس ترکی سے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوششیں کی گئی، جس میں کچھ غیر بھی تھے اور کچھ ہمارے بھی منافقین شامل تھے. ان سب نے مل کر اور یہ کہا کہ بھئی ہم اسلام کو مٹا دیں گے. یعنی کمال اتاترک کی ذہنیت اسلام دشمنی میں کتنی آگے تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ استنبول یہ میناروں کا شہر کہا جاتا ہے. میں گیا ہوں کئی مرتبہ، تو وہاں پر آپ جاؤ تو ہر جگہ پر آپ کو ڈھیر سارے میناروں والی مسجدیں نظر آتی ہیں. تو مصطفیٰ کمال اتاترک نے، اس کو مصطفیٰ کہنا بھی نہیں چاہیے، اس کی توہین ہے، کمال اتاترک نے اس نے کیا کیا کہ دارالحکومت کو استنبول سے ہٹا کر ایک نیا شہر بسایا، انقرہ، وہاں پر منتقل کیا. میں ترکی گیا تو میں نے کہا اتنا خوبصورت شہر چھوڑ کر یہ الگ سے کیوں بسایا؟ تو کہا اس کو میناروں سے اور اذان سے تکلیف ہوتی تھی. کیسا منحوس انسان ہوگا، اس کی موت بھی بہت بری آئی. تو اس نے وہاں پر شہر، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ جس شہر کو، اور وہ کہتا تھا کہ میں یہ شہر بساؤں گا اور اس شہر میں ایک بھی مسجد اور مینارہ نہیں ہوگا، لیکن آج اس شہر میں 450 مسجدیں ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ دین دبانے سے دبتا نہیں، اسے جتنا دبایا جاتا اتنا ابھر کر پریشر کے ساتھ اوپر آتا ہے. یہ تو میری اور آپ کی قسمت ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لے. تو اب یہ کہ ترکی میں ایسی دینداری کیوں آئی، تو اس کی ایک نئی وجہ سامنے آئی. اسی کتاب میں کل میں نے پڑھا تو کہا کہ اس لیے کہ ترکی میں جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے تو محلے میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اس سال 7 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں. ان سارے بچوں کو پورے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک بڑے مجمع میں 8-10 ہزار کے مجمع میں جمع کیا جاتا ہے،
اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہیں نماز کی تلقین کرو۔ تو ان سب بچوں کو 7 سال کے ہوتے ہی فوراً انہیں وضو کے اور نماز کے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات اور آداب سکھائے جاتے ہیں، اور سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور والدین سے کہا جاتا ہے کہ آج اسے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے کی ایک بھی نماز نہیں جانی چاہیے۔ کہا اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ چھوٹے پیمانے پر ایک تحریک شروع ہوئی، لیکن پورے ملک میں نماز کے ساتھ ایک والہانہ تعلق قائم ہوا، اور بچپن سے بچہ نماز سے جب جڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کا دین صحیح ہو گیا۔ تو کسی نے حج کے ذریعے سے اپنی فتنوں کے دور میں اپنی پوری نسل کو بچایا، تو کسی نے نماز کے ذریعے سے بچایا۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک ہندوستان میں مدارس کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کو بچایا گیا، مکاتب کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کو بچایا گیا۔ ہر جگہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، وہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، یہاں مسلمان اقلیت میں تھے، تو اللہ جزائے خیر دے کہ ہمارے علماء نے یہاں پر ایسے بچائے کہ مدارس کو قائم کیا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، خانقاہوں کا سلسلہ شروع ہوا، مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان سارے سلسلوں نے مل کر اس ملک میں اس دین کو زندہ رکھا، جس دین کے ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس کے بعد انگریزوں آزادی کے بعد بھی اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہے، مگر یہ دین اس ملک میں زندہ تھا، زندہ ہے، اور انشاءاللہ پورے آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے گا۔ مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے اس ملک میں اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی قربانی دیں، کیسے ہم اس ملک میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا حصہ ادا کریں، کیا دے سکتے ہیں ہم، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ وہ ہونے چاہیے جو یہ کہے کہ ہم اس ملک میں دین کو زندہ رکھیں گے، علماء ہے، کہاں ہم اپنی زندگیاں کھپا دیں گے، اس کے لیے ہمیں جو قربانیاں کرنا ہو، جو برداشت کرنا ہو، ہم اسے برداشت کریں گے، مگر ہم اس ملک میں دین کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے مدارس ہے، مکاتب کے علماء اور ذمہ داران یہ سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے، انہوں نے بھی اسی فکر کو اوڑا ہوا ہے کہ اس ملک میں ہر فرد تک کے دین کو کیسے پہنچایا جاوے۔ خانقاہیں بھی اسی کام میں مشغول ہے کہ دین کو کیسے رکھا جائے، مگر ان موجودہ حالات میں اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں پر دین سے پکڑ کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چونکہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھی، تو اس لیے میں جہاں پر بھی مجمع ہوتا ہے وہاں پر اسے بیان کرتا ہوں کہ جرمن کے ایک ادارے نے کہا کہ ہندوستان میں 2016 میں ایک سروے کیا گیا تو مسلمان یہاں پر اپنے دین سے محبت کرنے میں، عمل کرنے میں اگر سے پیچھے، لیکن دین سے والہانہ محبت کرنے میں 97% تھے۔ پھر اسی ادارے نے 2021 میں سروے کیا 5 سال کے بعد، تو کہا کہ مسلمان کی اپنے دین سے دلچسپی میں 11 سے 12% گراوٹ آئی، کہ اب 85% وہ لوگ ہیں کہ وہ جو دین سے، تو یہ ہمارے لیے بڑی چونکانے والی بات ہے۔ لہذا ہم سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے کہ کیسے اس ملک میں دین کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جذبات میں بھی نہیں آنا ہے، ہمیں ڈرنا بھی نہیں ہے، اور ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ حکمت کے ساتھ کیسے ان حالات کا مقابلہ کرنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری، کیونکہ جذبات میں آ کر میدان میں آ جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں، حالات کا تقاضا، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے، تو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلمان جو کالج میں پڑھتا ہے اس کو دین سے کیسے جوڑا جائے، جو مدرسے میں پڑھتا ہے اسے کیسے فکر مند کیا جائے، جو مکاتب میں پڑھتا ہے اس کے نظام کو کیسے مضبوط بنایا جاوے، اور اس طرح سے سب مل کر اگر ہم کوئی اچھا پروگرام بناتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ملک میں اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، مسابقے کی مناسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن اس عہد کے ساتھ ہم اٹھے کہ
اس ملک میں مسلمانوں میں دین کو زندہ رکھنے میں ہم اپنا اہم رول ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں ان کو دین سے قریب لائیں گے۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے، مسلمان کلیکٹر بنے، لیکن سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اور سچا اور پکا مسلمان کب بنے گا؟ جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ نام کے مسلمان ہیں مگر ان کے دل و دماغ میں اسلام اور مسلمان کے بارے میں کچھ نہیں۔ تو یہ گھر کا ماحول کہا، جب تک کہ گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، ہر والدین کو خود نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ یہ موبائل جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری نسلوں۔ اسی لیے ایک عربی رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر 2008 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں پر والدین، مسلمان والدین نے صحیح ان کی تربیت اور ان کے موبائل کے استعمال پر کنٹرول نہیں کیا تو اگلے 10 سال میں ان میں 2 بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک تو یہ الحاد کا شکار ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، اور دوسرا یہ جنسی شذوذ کا شکار ہو جائیں گے، یعنی بے راہ روی کی طرف چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن بھر وہی دیکھتے رہتے ہیں موبائل پر، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں، سوائے فحاشی اور عریانی کے کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ کارٹونوں کے اندر میں بے دینی سکھائی جاتی ہے، گیموں کے اندر بے دینی سکھائی جاتی ہے۔ تو ہم جب موبائل لے کر بیٹھے تو ایسا نہیں کہ موبائل میں مست ہو جائے، نہیں، والدین کی ذمہ داری ہے، استاد کی ذمہ داری، اولاً تو بچے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے۔ بچے کو خود سوچنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں طالب علم ہوں، مجھے اللہ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا، لہذا مجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلم نہیں دیکھنی چاہیے، سیریل نہیں دیکھنے چاہیے، کرکٹ اور اسپورٹ نہیں دیکھنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو میرے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ چیزیں جو میرے عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ چیزیں جو مجھے اللہ اور اس کی محبت سے دور کرتی ہے، جو مجھے اللہ کے رسول سے اور قرآن سے دور کرتی ہے۔ آدمی موبائل کو ضرورت کے بقدر استعمال کرے، ضرورت سے زیادہ اس کے استعمال کی ضرورت نہیں، مگر یہ ایک نشہ ہے۔ کہتے ہیں ہر صدی کا نشہ ہوتا ہے، اس صدی کا نشہ یہ موبائل کا دیکھنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سارے موبائل میں ایسے مست ہوتے ہیں، کوئی گاڑی اڑا کے چلا جاتا ہے پھر بھی پتہ نہیں چلتا اس کو۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اتنا مست ہو جاتا ہے، چلتے موبائل پر، یعنی چلتے پھرتے بھی ہاتھ میں موبائل، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آپ اپنے موبائل کو رکھ کر آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ان کے ساتھ بات کیجیے۔ تو اس لیے ہمارے چھوٹے بڑے عوام، خواص، علماء، تمام مبلغین، تمام لوگوں کو اس مسئلے کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کم سے کم کرے، ضرورت کے بقدر کرے۔ جو اپنے بچے موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان پر نظر رکھے، اولاً تو ان سے دور رکھے، انہیں ان کے ہاتھ میں کتاب تھما دے۔ ہمیں اس ملک میں عروج چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنانا ہے، دعا کا عادی بنانا ہے، صبح شام کے اذکار کا عادی بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ جس قوم کا رشتہ کتاب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اس قوم کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتی، اور جس قوم کا رشتہ کتاب سے اور پڑھنے سے کٹ جاتا ہے وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمانوں نے ترقی کی ایمان کے ساتھ علم سے والہانہ تعلق کی وجہ سے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھے، مسلمان بادشاہوں کا علم کے ساتھ کیسا رشتہ تھا، مسلمان عمراء کا علم کے ساتھ کیسا رشتہ تھا۔ ہر کوئی مسجد عالم اسلام میں ایسی نہیں ہوتی تھی جہاں پر لائبریری نہ ہو اور جہاں ہزاروں نہیں 10,000 کتاب نہ ہو۔ ایسے ایسے وزراء ہوتے تھے، ایک ایک وزیر کے کتب 30 لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھی۔ اسلامی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں آپ، ہم تاریخ بھی اٹھا کر نہیں پڑھتے کیونکہ موبائل سے فرصت نہیں ہم کو۔
تیری میری کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر ہمارے طلباء اور علماء کو اور دعوت اور تبلیغ سے لگے ہوئے افراد کو اس چیز پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے کام میں لگائے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، نماز کے ساتھ لگانے کے ساتھ۔ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ تعلیم سے منسلک ہونا پڑے گا۔ ہمارا بچہ 10ویں بھی اچھے نمبرات سے پاس ہو، 12ویں بھی پاس ہو، وہ نیٹ بھی اچھے نمبرات سے پاس ہو، اور ان سب کے ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس حکومت آ جائے، ہمارے پاس سب کچھ آ جائے، لیکن اگر دین نہیں ہے تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں احمد نگر کے ہمارے ان تمام دوست اور احباب کے، جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ یہ ایمان کو بچانے کی ایک تحریک ہے۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ مسابقے کیوں کر رہے ہیں؟ نام نمود مقصود نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ مکاتب کے یہ بچے ہمارے یہاں پر آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد یہ واپس جا کر دین کی فکر لے کر جائے، اور یہ سوچ کر جائے کہ ہمیں رمضان کے بعد اور آئندہ سال یہاں پر آ کر پڑھنا ہے۔ اس لیے کہ علم کا مقصد ایک ہے اسلام کی نظر میں، اور علم کا ایک مقصد ہے دوسرے مذاہب کے یہاں۔ اسلام کی نظر میں علم کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو، مغرب کے یہاں پر علم کا مقصد ہے پیٹ بھرنا اور جیب بھرنا، اور اسلام میں علم کا مقصد ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا۔ یہ فرق ہے۔ اسلام روحانیت کے ساتھ جوڑتا ہے علم کو اور تعلیم کو۔ ان کے یہاں پر علم برائے علم ہے، ان کے یہاں پر علم برائے پیٹ ہے، اور ہمارے یہاں پر علم برائے رضائے الہی ہے۔ علم حاصل کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب، یعنی اس لیے کہ جب تک کہ ہم مدرسوں اور مکتب میں اپنے بچوں کو بھیج کر اپنی فکر مندی کے ساتھ ان کو دلچسپی پیدا کر کر علم کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، وہاں تک کہ اس دنیا میں زوال سے ہمیں کوئی نکال سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں اپنے آپ کو اپنے ذہن و دماغ میں پوری مضبوطی کے ساتھ بٹھا دینا چاہیے کہ ہمیں اپنے رشتے کو ایمان کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ تو وہ ہمارے تمام کے تمام منتظمین اور مکاتب کے مدرسین اور اس کے ذمہ داران، ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے ولولے اور جوش کے ساتھ اس میں شرکت اور حصہ لیا، اور کافی بڑی تعداد میں تقریباً 150 سے زائد ہمارے احمد نگر کے اطراف کے مکاتب کے طلباء نے شرکت کی، جن کے انعامات کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے شاخوں سے آئے ہوئے تمام کے تمام طلباء، ان کے بھی ہم ممنون و مشکور ہیں کہ وہ اپنے یہاں پر مسابقات میں کامیاب ہو کر یہاں آئے، اور یہاں پر بھی انہوں نے اچھے انداز میں ہمارے جامعہ کے اساتذہ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ہم نظماء کے بھی ممنون و مشکور ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے ان تمام مشغولیتوں کے باوجود ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، اور جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ہیں ہم سب کے ممنون و مشکور ہیں۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہم یہاں پر یہ سب جمع ہوئے ہیں للہ ہی۔ کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے ذرا دیکھو تو یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ صرف تیرے قرآن کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کی سب کی مغفرت کر دی۔ تو اگر ہم خلوص کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے یہی مجلس میری اور آپ کی آخرت میں مغفرت کی مجلس بن جائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اسلام نے سکھایا اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی ایسے ہی کیا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میں آخری میں پھر ناظم جامعہ آپ کے احمد نگر کے ناظم صاحب اور ان کے ساتھ اساتذہ اور طلباء کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ان تمام مہمانوں کا استقبال کیا، اور ان طلباء کا بھی جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور اسلام اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہو اس حال میں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اللہ عافیت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب اعلان کیا جائے گا
جو مسابقے میں جن طلباء نے حصہ لیا ان کا پہلا، دوسرا اور تیسرا نمبر جن کا آیا ہے ان کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ حضرت ہمیں ماضی کی سبق یاد دلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائیں۔ یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ تو لیجئے، جس کا انتظار تھا وہ گھڑیاں اب آنے کو ہے۔ اب ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں ناظم مکاتب جامعہ اسلامیہ اشاعت المکلکوہ حضرت مولانا جاوید صاحب اشاعتی سے کہ آپ آئیں اور جس کا بہت دیر سے انتظار تھا اس کے درمیان کی دوریاں ہٹائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارے یہاں دو طریقے کے مسابقات ہوئے۔ پہلا بین المکاتب مسابقۃ القرآن الکریم۔ دراصل آج در حقیقت اس کا ایک آغاز ہوا ہے۔ 2033 مکاتب نے اس مسابقے کے اندر شرکت کی، جس میں 72,390 طلباء نے داخلی مسابقے کے اندر حصہ لیا، اور ان داخلی مسابقے میں سے کامیاب ہو کر پھر فائنل مسابقے کے لیے 8,685 طلباء نے شرکت کی، جس میں سے الحمدللہ یہاں آج جس کا آغاز ہوا یہاں پر 48 مکاتب قرآنیہ نے شرکت کی، جس میں 164 طلباء و طالبات شریک رہی، جن کو 5 فروعات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ فرع اول ناظر قرآن پاک، پارہ 1 تا 10۔ اب فائزین طلباء کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو طلباء کا نام لیا جائے گا وہ یہاں قریب آئے، حضرت کے ہاتھوں انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم کو 300، دوسرے کو 250، تیسرے کو 200، 150 اور پھر 100 روپے، اور کچھ طلباء کو عمومی انعام، اور مدرسے کی طرف سے بہت سارے ڈنر سیٹ یا لیمن سیٹ وغیرہ کا بھی انعام انشاءاللہ ان طلباء کو دیا جائے گا۔ فرع اول میں پہلے نمبر پر کامیاب ہونے والی طالبہ ہے عظمہ بنت جاوید پٹیل کھامگاؤں، وہ آئے اور حضرت کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ دوسرے نمبر کے طالب علم ہے شاہد ابن لیاقت مڑھی، عظمہ بنت جاوید پٹیل کھامگاؤں، اول نمبر پر کامیاب ہوئے۔ 100 میں سے کل 100 نمبر انہوں نے حاصل کیے۔ 300 روپے کا نقد انعام اور لیمن سیٹ وغیرہ ان کو دیا جائے گا۔ شاہد بن لیاقت مڑھی تیسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے ہیں ارباز بن چاند وڈالہ۔ چوتھے نمبر پر کامیاب ہوئے فیضان ابن اعجاز اماپور، 150 روپے نقد انعام اور بہت سارے تحفے ان کو ہدیے میں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ حضرت والا کی مستجاب دعاؤں پر اس نورانی محفل کا اختتام ہو، میں آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً حضرت رئیس الجامعہ دامت برکاتہم کی، جن کے ایما پر اجازت پر یہاں مسابقۃ القرآن کریم کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اعلان ہوا تو ہمارے شہر کے ذمہ داران، دعوت تبلیغ کے ذمہ داران اور تمام مساجد کے ذمہ داران نے یہاں آنے والے تمام حاملین قرآن کا خوب اکرام کیا، ان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے یہاں آج کی اس مجلس میں تمام شاخہائے جامعہ کے ذمہ داران اور نظمائے نظام تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت والا کی دعوت پر، ہم ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ وہ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے مکاتب سے معلمین، طلباء اور طالبات آئی ہوئی، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ اسی طریقے سے اکناف و اطراف سے علماء کرام اور حفاظ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، اللہ پاک سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس جامعہ کے فعال اور محنتی اساتذہ کرام کہ جنہوں نے اس مسابقے کو، اور ہمارے طلباء کرام کہ جنہوں نے مسابقے کو کامیاب بنانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی،
اور مسابقے کو خوب کامیاب بنایا۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ کرام کو، طلبہ کرام کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ہم معافی چاہتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کی خدمت میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو تو آپ کا شایع نشان اگر کوئی اکرام نہ ہوا ہو تو ہم کو اللہ کے لیے معاف فرمائے۔ اور حضرت والا کے ہم بہت مشکور ہیں کہ حضرت نے ہم یہاں تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، فجزاہم اللہ وصل جزا۔ حضرت ہم سب کے مربی اور محسن حضرت خادم القرآن اور حضرت نائب رئیس الجامعہ، یہ دونوں ہمارا سرمایہ ہے، یہ دونوں علیل ہے۔ ہم ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا سے ہم درخواست کر کے کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ حضرت والی صاحب کی طرف سے ایک اعلان یہ ہے کہ جن مکاتب کے طلباء نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے ان مکاتب کے معلمین کو 500 روپے کا انعام دیا جائے گا، اور جامعہ احمد نگر کے اساتذہ کو 1000 روپے، اور جو نظامہ یہاں پر تشریف لائے ان کو بھی 1000 روپے جامعہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور ہمارے شاخوں کے جو طلباء یہاں پر شریک ہوئے تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ نمبرات سیندھوا کے مدرسے کے 14 بچوں نے نمبرات حاصل کیے ممتاز، اور دوسرے نمبر پر سلوڑ کے سلیمیہ کے بچے تقریباً 8 سے 9 بچوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو جو طلباء یہاں پر ممتاز نمبرات سے کامیاب ہوئے ان طلباء سے ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اجازہ کا نظام چلتا ہے شیخ خالد الخضمی کے پاس، تو یہ ممتاز طلباء وہاں پر آ جائے اور رمضان سے پہلے 1-1.25 مہینہ ان کے پاس بہترین انداز میں قرآن کو سنا کر اجازہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ پورے شوق کے ساتھ وہاں پر آنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا، اللہ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم ارزقنا بالالف الفه وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمه وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالطاء طراوة وبالظاء ظفرا وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالياء يقينا۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا تلاوته وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار لعلك ترضى۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا بالقول والفعل والعمل والنية والهدى لما تحب وترضى، واجعل آخرة لنا خيرا من الأولى۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ان تمام بچوں اور علماء کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے اس میں تعاون کیا ہے انہیں دارین میں بہترین اجر عطا فرما، ان کی نسلوں میں علماء اور صلحاء اور اتقیاء پیدا فرما۔ اے ذل جلال والاکرام، اے اللہ تیرے امت تیرے رسول کی امت کی کشتی بھر میں ہے، اے اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی محافظ نہیں، تیرے علاوہ کوئی نگہبان نہیں۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے
ذل جلال والاکرام ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، اے اللہ اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، اے اللہ تو نے کتنا پیارا دین عطا فرمایا، اے اللہ ایسی امت میں پیدا کیا جس امت میں پیدا ہونے کے لیے اولو العزم انبیاء نے آرزو اور تمنائیں کی، اے اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما، اے ذل جلال والاکرام، اے پروردگار عالم قرآن کے ساتھ عشق نصیب فرما۔ ہمارے جن دوستوں نے بھی اس قرآن کے لیے محنتیں کی ہے اے اللہ تو نے دنیا میں بھی رفعت اور بلندی عطا فرما اور آخرت میں بھی انہیں رفعت اور بلندی عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ان کے مال و منال اور رزق میں حلال روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ جامعہ کی حفاظت فرما، جامعہ کے نظام کی حفاظت فرما، ہمارے والد محترم اور چچا اے اللہ ان کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ کلیہ نصیب فرما، اے اللہ انہی کی برکت سے یہ سب بہارے ہیں، اے ذل جلال والاکرام ہم کو ان کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے عجب سے کبر سے فخر سے اختیال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو تواضع اور حسن اخلاق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے علم میں برکت نصیب فرما، اے مولا کریم اے ذل جلال والاکرام تو راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوتو طاقتوں سے ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی اذان کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اے مولا کریم یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین سے پھر جائے، اے اللہ تو ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ ان کی سازشوں کو ملیمیٹ فرما دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ملیمیٹ فرما دے، اے اللہ ہمیں تیرے ساتھ سچا پکا عشق نصیب فرما، تیرے رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما، اے مولا کریم اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، اللہ ہمارے علماء کی، ہماری عورتوں کی، ہماری بہنوں اور بچوں کی سب کی حفاظت فرما، اے مولا کریم اسکول اور کالج میں پڑھنے والی ہمارے بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی دینی ادارے چل رہے ہیں ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، اے مولا کریم دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر علوم کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی ادارے دین کے اس ملک میں اور اس ملک سے باہر جہاں کہیں چل رہے ہیں ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دعوت و تبلیغ کو جو نظر لگ گئی ہے اللہ ان میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اے اللہ ان کی دوری کو قرب میں بدل لے، اے اللہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ لوگ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جوڑ نصیب فرما، اے اللہ تو جوڑ نصیب فرما دے، اے مولا کریم اے ذل جلال والاکرام ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شان عطا فرما، اے ذل جلال والاکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے ہمیں پناہ نصیب فرما، اے اللہ نماز کے ساتھ عشق نصیب فرما، قرآن کے ساتھ عشق نصیب فرما، اے ذل جلال والاکرام صرف ایک ہی آرزو اور تمنا ہے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے، ایسے فیصلے فرما، اے اللہ بس تو راضی ہو جا، اے اللہ عزت کی زندگی عزت کی موت نصیب فرما، ہر قسم کی ذلت سے حفاظت فرما، اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔